باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خوب ہے توجہ آپ حضرات کی. اب آپ پوری توجہ ہماری طرف رکھیں تاکہ کوشش کریں کہ پہلے ہم آپ کی خدمت میں آنے والی بحث کا ایک لب لباب، ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. صحیح ہے؟ اب اگر ہم اس کو بحث گزشتہ سے ربط دیں تو ربط یہ ہے کہ اب وہ کہ جسے ہم تصویر 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 کہہ رہے تھے، چاہے وہ واقعاً تصویر حقیقی ہو کہ جو حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے حاصل ہو رہی تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تصویر مجازی ہو جسے آپ معانی کا نام دے رہے تھے. اب چاہے وہ معانی جزئیہ ہوں یا معانی کلیہ، بہرحال جو کچھ بھی تھا جس کو سمیٹیں تو ایک علم. احسن، جزاک اللہ. علم اب اس علم کی تقسیم کے اندر وارد ہو رہے ہیں. تقسیم کے اندر، علم کی تقسیم کے اندر. اور تقسیم ابتدائی علم ابھی اس جہت سے کہ جس کو بیان کر رہے ہیں علم منطق کے اعتبار سے، وہ ہے التصور والتصدیق. علم کی ایک قسم ہے تصور اور ایک قسم ہے تصدیق. کتاب نصاب المنطق کے اندر یہی پڑھا آپ نے. ایک ہی سبق کے اندر یہ دونوں تینوں چیزیں تھیں. تعریف آئی تھی علم کی اور اس کے فوراً بعد تقسیم کی طرف چلے گئے تھے کہ اس کی دو قسمیں علم کی، ایک تصور ایک تصدیق ہے. کیا تعریف تھی وہاں آگا تصور کی؟ تصور کی تعریف کی جس پہ کوئی حکم نہ لگایا جائے. احسان، جزاک اللہ. تصدیق کی کیا تعریف تھی؟ حکم لگایا نہیں تھی. ٹھیک ہے. تصور کی تصدیق یہ تھی کہ اگر جس کے اندر کوئی دلیل کی ضرورت نہ ہو، تصدیق جس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہ پڑے، اور تصور میں یہ تھی کہ کسی چیز کی ثابت کرنے کو دلیل کی ضرورت پڑے. ایسی فی الحال تو میں سب کچھ بھول گیا جو مجھے بتانا تھا. ایسے ہی بتایا میں نے بھائی. ابھی دیکھتے ہیں آپ نے ایک چیز بتائی. کیا تھی تعریف؟ تصور کی تعریف آگا جس میں حکم نہ پایا جائے. ایسا علم، صحیح ہے، ایسا علم کہ جس میں حکم نہ موجود ہو. وہاں انہوں نے اس طریقے سے تعریف کی جس کے لیے کوئی حکم نہ ہو. ہاں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور تصدیق وہ جس میں حکم ہو. پھر حکم کی کیا تعریف کی تھی انہوں نے؟ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف دینا. نسبتوں میں نام لینا. کیا تعریف تھی؟ اگر ایک چیز کی نسبت دینا دوسری چیز کی طرف ایجاباً اور سلباً. شاباش، احسن. پوری تعریف کریں آگا عربی میں. ہاں، یہ آپ نے سب کچھ یاد نہیں کیا تھا. تو حکم کیا ہے؟ ایک شے کو منسوب کرنا دوسری شے کی طرف ایجاباً و سلباً. نسبت ایجابی یا نسبت سلبی کہ یہ چیز یہ ہے یا یہ نہیں ہے. زید قائم ہے یا زید قائم نہیں ہے. صحیح ہے. یہ بہت مختصر اور آسان تھا جو انہوں نے بیان کیا تھا. بس اگر ہم جوڑیں اپنے لفظوں میں، ابھی ہم نصاب المنطق کا اس لیے بیان کیا کہ آپ اس کلاس کے اندر اکثریت افراد وہ ہے کہ جنہوں نے نصاب سے تھوڑا سا اخذ کیا، آگے بڑھے، تو سوائے آغا کاظم کے. تو اب ہم اگر اپنے لفظوں میں اس بحث کو آپ کی خدمت میں مطرح کرنا چاہیں تو اس طرح سے ہوگی کہ وہ تصویر جو آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے نفس کے اندر، آپ کی عقل کے اندر موجود ہے، اگر وہ حکم کے بغیر ہو تو تصور، حکم کے ساتھ ہو تو تصدیق. آسان لفظوں میں وہی تصویر، چاہے وہ علم حسی کی قوہ حسیہ کے ذریعے سے چھپی
چاہے وہ قوت خیال کے ذریعے سے چھپی، چاہے وہ قوت وہمیہ کے ذریعے سے چھپی، چاہے وہ قوت عقلیہ کے ذریعے سے چھپی، وہ تصویر جس کو ادراک بھی کہہ رہے تھے، جس کو علم بھی ہم کہہ رہے تھے، اگر وہ حکم کے بغیر ہے تو تصور، اگر وہ حکم کے ساتھ ہے تو تصدیق۔ کتنا آسان ہے، ہاں؟ یہ ہے بحث کا خلاصہ۔ آغا مرحوم مظفر نے اس پہ 2.5-3 صفحے لیے ہیں۔ وہ 2.5-3 صفحے اس لیے لیے ہیں کہ جتنا آسان میں نے آپ کو بتایا ہے اتنا ہے نہیں، سمجھنا پڑے گا۔ موارد تصدیق اور موارد تصور کو سمجھنا پڑے گا، صحیح ہے؟ یہ بات واضح ہو گئی یہاں تک آگا؟ اب تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ رہیں، جو ہے نا میری جانب اپنی توجہ کو مبذول رکھیں۔ 2 مطلب آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کتاب سے ہٹ کر۔ پہلا مطلب، علم کو تصور اور تصدیق کی جانب تقسیم کرنا، یہ تقسیم سب سے پہلے جو اسلامی دنیا تھی، اسلامی دنیا یعنی منطق جب اسلامی علوم کے اندر آیا تو اسلامی علوم کے اندر آ کے اس کی تقسیم ہوئی۔ اس سے پہلے یہ تقسیم نہیں تھی کہ علم کو ہم تقسیم کریں تصور اور تصدیق کی طرف۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ تقسیم جب اس منطق کو علوم اسلامیہ میں شامل کیا گیا اور باقاعدہ اسلامی دنیا کے اندر یہ علم آیا تو اس کی تقسیم ہوئی کہ علم تصور اور تصدیق کی جانب تقسیم ہوتا ہے۔ سوال سب سے پہلا وہ شخص کون ہے کہ جس نے علم کو تصور اور تصدیق کی جانب تقسیم کیا؟ یہ دوسرا سوال ہے، یہ بھی میں نے کہا کتاب سے خارج ہے۔ وہ ہے جناب عالی ابو النصر الفارابی، محمد ابن ترخان، یہ افغانستان کے رہنے والے تھے، صحیح ہے؟ ابو نصر ان کی کنیت ہے، الفارابی کے نام سے مشہور ہیں، ابو النصر الفارابی۔ سب سے پہلے انہوں نے علم کی تقسیم کی تصور اور تصدیق کی جانب۔ ابو علی سینا کے سامنے بھی یہ تقسیم آئی، اور میں نے آپ کو کہا تھا بہت ان کا زمانہ قریب یا تھوڑا سا بس فاصلہ، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ابو علی سینا کے بارے میں تو میں آپ کو بہت بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ خدا را پڑھیں، صحیح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ کردار ہیں آپ کے سامنے، جب آپ ان کو دیکھیں گے اور ان کو پڑھیں گے تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے تشویق آتی ہے، شوق بڑھتا ہے علم حاصل کرنے کا۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ایک بحث تھی، اب وہ بحث دیکھتا ہوں میرے ذہن میں فوراً آ جائے کہ وہ کون سی بحث تھی علم فلسفے کی کہ جس کے بارے میں خود یہ ابو علی سینا کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا۔ یہ بحث مجھے صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی تھی، حل نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کے پاس خدا کا شکر ادا کریں، بڑی آسانیاں ہیں کہ اب الحمدللہ ان منطقی مباحث اور فلسفے کے مباحث کو بڑے آسان انداز میں شد و مد کے ساتھ، تشریح و وضاحت کے ساتھ اتنا اس پہ کام ہو گیا آپ کے لیے بڑا آسان ہے، ورنہ یہ بنیادی مباحث تک سمجھنا مشکل تھا، کتابیں نہیں تھیں۔ تو کسی نے، اب ابو علی سینا وہ گھومنے جا رہا، میں نے آپ کو بتایا نا وہ تو شخص وہ مسافر تھا، وہ آیا ایک دن اپنے گھر پہ تو اس کی اماں نے کہا بیٹا تیری منگیتر تیرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے ابھی تک۔ کہا اچھا، کہا اماں ذرا بلائیے گا ان کو۔ وہ آ گئی منگیتر صاحبہ، انہوں نے کہا بہن جی آپ بندوبست کر لیں اپنا کہیں اور، ہم ملنگ لوگ ہیں، مسافر لوگ ہیں، پیاسے لوگ ہیں، علم کے شیدائی ہیں، بڑی بے چینی ہے اندر میں، اضطراب رہتا ہے، لہٰذا میں ایک جگہ ٹکنے والا نہیں ہوں، اپنی زندگی پریشان مت کرو، کسی ٹھیک ٹھاک سیدھے سادھے بندے سے شادی کرو، اپنی زندگی بسر کرو۔ میں ادھر سے نکلا تو پھر اماں کو بھی پتا ہے دوبارہ ہاتھ نہیں آؤں گا۔ یہ بندے تھے،
تو تلاش میں تھا اپنے اس فلسفی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. کسی نے اس کو بتایا تھا کہ ابو نصر الفارابی کی کتاب اس موضوع پر ہے. اب یہ ڈھونڈنا جا رہا ہے, ڈھونڈے جا رہا ہے, ملکوں سفر کر رہا ہے, شہر سفر کر رہا ہے اپنی اس علمی الجھن کو حل کرنے کے لیے کہ ابو نصر الفارابی کی کتاب مل جائے. ایک بازار میں پہنچا, ایک دور کی بات ہے انشاءاللہ. یہ تو آپ کو خود تحقیق کرنی ہے نا, یہ آپ کو خود تحقیق کرنی ہے. میں تو اپنے ابو نصر الفارابی کا نام آ گیا تو اس لیے عرض کر رہا ہوں. ائمہ کے بعد جی یہ تو طے ہے. تو ابو نصر الفارابی وہ اس کتاب کے زمانے کے, وہ ابو علی سینا کتاب ڈھونڈے جا رہا ہے اور اتفاق سے ایک مارکیٹ کے اندر پہنچ گیا, بازار کے اندر. لوگوں سے پوچھ رہا ہے یار یہاں کوئی اس طریقے کی, یہی بات پوچھے جا رہا ہے سب سے, مجھے یہ کتاب مطلوب ہے, میں اس کو تلاش کر رہا ہوں. کسی نے کہا رہے یار وہ یہاں بازار میں 3 ڈبے کی دکان ہے, 3 ڈبے کی دکان, وہاں جاؤ, وہاں تمہیں شاید مل جائے. میں بولا اتنی مہنگی کتاب 3 ڈبے والے کی دکان پہ ہے. صحیح ہے نا. اگر کسی شخص کو اس کے ہاتھ اگر کوئی جوہر لگ جائے, موتی لگ جائے, لال و گوہر لگ جائے, لیکن اسے معرفت ہی نہ ہو اس چیز کی, تو وہ اس کے لیے 3 ڈبے کی مثال ہو جائے گی نا. ابو نصر فارابی کی کتاب کوئی مسئلہ نہیں ہے, پکوڑے کے لیے کام آ جائے گی, پھاڑ کے اس کے اندر پکوڑا. اور صحیح ہے. تو ظاہر ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے نا اس کے لیے تو وہ کاغذ سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جس پہ سموسہ رکھ کے میں تقسیم کر دوں. تو 3 ڈبے والے کے پاس وہ کتاب, وہ پریشان, یار اتنی کیا ہے اس کے اندر, اتنے علمی مسائل کا حل ہے. ابو نصر الفارابی کی کتاب 3 ڈبے والے کے پاس. پہنچ گیا وہاں پر, تو ابو نصر الفارابی کی کتاب اسے وہاں اس کے پاس ملی. کہا تمہارے پاس؟ کہا یار وہ ایک شخص تھا, اس کے گھر میں پتہ نہیں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا, تو اس نے یہ کتاب بیچ دی مجھے, اس کو بھی نہیں پتا تھا. کہا تم کیا کرنے؟ کہا میں اب تھوڑی دیر میں اس کو پھاڑتا, پھر میں کسی پکوڑے والے کو بیچ دیتا. کہا تم اس کی کتاب کی قیمت مجھے کیا دو, کتنے میں؟ تو اس نے جو پیسے تھے اس نے بتایا, اس نے کہا اس کا ڈبل دیتا ہوں. بولی سینا نے کہا اس کا ڈبل دیتا ہوں. وہ پریشان, بھائی اس میں ہے کیا ایسا تو مجھے ڈبل پیسے دے رہا ہے؟ کہا اس کو تو چھوڑ دو, کتاب مجھے دو. اصل نقطہ کیا ہے جو اب بیان کر رہا ہوں, وہیں بیٹھ کے پڑھا, وہیں کتاب لی اور وہی مارکیٹ کے اندر چبوترے پہ بیٹھ گیا. یہ نہیں کہ آج رات جب مطالعے کا ٹائم آئے گا 8 سے 9:30 تو اس میں بیٹھ کے میں درس حل کروں گا. کبھی کبھار طالب علم آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں نا, میں تو ٹائم لکھ دیا ہم نے طالب علموں کی روش بنانے کے لیے 8 سے 9:30. یہ 8 سے 9:30 کیا ہے؟ طالب علم کے لیے یہ زمانہ, یہ مکان, یہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں. حقیقی طالب علم اگر ہو تو وہ جہاں وہ طالب علم ہے. تو ابو علی سینا ادھر ہی بیٹھ گیا, اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی کراچی تو نہیں تھا کہ کیا کہتے ہیں سٹی آف لائٹس, ایسا تو تھا نہیں. وہ شام ہو رہی ہے, اندھیرا ہو رہا ہے, پھر وہ کسی سے مانگ رہا ہے بتی, کوئی وہ ساری چیزیں, وہ موم بتی ہو تو کوئی لالٹین ہو, وہیں مارکیٹ میں پکڑ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ایسا ہی دکھایا ہے جو انہوں نے فلمائز کیا ہے, ساری رات بیٹھا ہے, پوری کتاب الف تا یا اس نے پڑھ کے وہیں پہ ختم کی. وہ باقاعدہ اس کا اپنی کتاب کے اندر اعتراف ہے کہ فلسفے کا یہ مسئلہ میں نے ابو نصر الفارابی سے سمجھا, اس کی کتاب کے اندر واضح لکھا ہوتا. اور بہت سارے علوم پر ابو نصر الفارابی کو گرفت تھی. بہت بڑا عالم دین تھا, کوئی معمولی بندہ نہیں تھا. جیسے ان علوم میں سے ایک علم ہے علم موسیقی, اس کا بھی ماہر تھا وہ, علم موسیقی کا. ہاں ابو نصر الفارابی. اسی طریقے سے یہ جو سیارے ہیں, سیاروں کے بارے میں معلومات, چاند, سورج, جو ان کا مدار ہے, ان کا گھومنا ہے, نظام شمسی, اس کا بھی ماہر تھا. میتھامیٹیشینس بھی تھا بہت بڑا. اسی طریقے سے فلسفے اور منطق کا بھی ماہر تھا. اس ویڈیو تک میرے تعلق ہے لا شک فیہا, کیونکہ یہ ایک طرح سے نفس کی معرفت کا بھی سبب بنتا ہے. یہ علم نفس کی معرفت کا بھی سبب بنتا ہے. لہٰذا اب آپ جب نفس کی معرفت کے حصول کو واجب قرار دیں تو اس کے اطراف میں جو مقدمات ہوں گے واجب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نفس کی معرفت جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنی آیات کو تمہارے انفس کے اندر اور کائنات میں یعنی آفاق کے اندر رکھا ہے. تو اگر آپ نفس, علوم نفس یعنی اس کو کہتے ہیں کہ نفس شناسی, معرفت شناسی, اپنے نفس کو پہچاننا,
اگر آپ اس میں کام کرنے جائیں گے تو آپ کو بہرحال ملے گا کہ سر علم منطق سے گزرنا پڑے گا، علم فلسفے سے گزرنا پڑے گا، اس سے ان مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ ان کی تو روش یہ تھی نا کہ ان کا خاندان وہ شروع سے اسی طریقے سے، اب وہ شخص جو باہر کی دنیا سے اٹھ کے آئے اس کے لیے آسان تھوڑی ہے یہ سب کہ وہ فوراً تک میں کے پوری کتابیں لکھ دے، یہ تو مشکل ہے۔ آسان نہ ہونا الگ چیز ہے، آسان نہ ہونا آپ کی بات بجا ہے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے پاس ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ باہر کی دنیا سے ہی اٹھ کے ایک شخص آیا، بالکل تعلق نہیں تھا، جیسا کہ میں اکثر آپ کی خدمت میں سکاکی کی مثال عرض کرتا ہوں کہ وہ بالکل بڈھا ہو گیا تھا، وہ باہر کی دنیا کا بندہ تھا اور پھر پلٹ کے آیا اس دنیا میں، اور آنے کے بعد اس نے باقاعدہ علم معانی و بیان میں تبحر دکھایا ہے، باقاعدہ وہ بحر بن گیا علم معانی اور بیان کا۔ سقاقی کے حوالے خود آگا دیتے ہیں، کاظم خراسانی، آخوند خراسانی کفایہ تک میں دیتے ہیں، سقاقی برادران اہل سنت میں سے تھا۔ تو یہ چیزیں اثر کرتی ہیں کہ ایک شخص باہر کی دنیا سے آیا ہے، باہر رہتا ہے، لیکن ہم ان کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو نہیں سکتا، مشکلات ہو جائیں گی لیکن محنت ڈبل ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد ایک نسل بن تو جائے گی، یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو معرفت شناسی کے باب کے اندر یہ مقدمات کی حیثیت رکھتے ہیں یہ علوم، علم منطق و فلسفہ، لہذا بہرحال جو بھی معرفت شناسی کی طرف جائے گا وہ ان بندوں کے جو ہے نا اس سے باہر نہیں ہے۔ ابن سینا ہے، ارسطو ہے، ابو نصر الفارابی ہے، ابھی میں نے اور کچھ نام آپ کو نہیں بتائے جو حالیہ زمانے کے ہیں، جیسے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ اس جملے پر سندن ہمارے علماء کے ہاں بحث ہے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ امیر المومنین سے منسوب ہے نا، خطبہ ممبر سے پڑھا کرتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ آیت اللہ حسن زادہ آمولی، ابھی تازہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے کوئی 1-1.5 سال کے اندر اندر، تو منطق اور فلسفے کے جو حالیہ زمانے کے اندر یعنی کہا جائے کہ بندہ ہے، چیتا ہے، ہمارے یہاں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، آیت اللہ حسن زادہ عاملی ان میں سے۔ اس جملے پر تقریباً 40 احتمالات دیے انہوں نے کہ کیا یہ جملہ کہنا چاہتا ہے، سند سے ہٹ کر بھی فی الحال معرفت کے باب میں، عرفان کے باب میں 40 زاویے اس کے بیان کیے ہیں انہوں نے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کیا ہے اس کی حقیقت؟ اور اشارہ بھی ہے قرآن کے اندر کہ آپ اپنے نفس پر غور کریں تاکہ معرفت خدا حاصل ہو۔ ابو نصر الفارابی، بو علی سینا کہتے ہیں کہ مجھے فلسفہ منطق، فلسفے کا ایک مسئلہ تھا جو ابو نصر الفارابی کی کتاب سے سمجھ میں آیا۔ وہ ابو نصر الفارابی اسلامی دنیا میں سب سے پہلے علم کو تصور اور تصدیق کی جانب تقسیم کرنے والے ہیں۔ ہو گیا گا؟ ایک مطلب ہو گیا۔ دوسرا مطلب، یہ تو ایک مطلب تھا، دوسرا مطلب، بہرحال یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اگر تھوڑا سا واز آتی ہیں تو ذرا دل ذرا بہلتا ہے ان چیزوں سے، تشویق اور رغبت آتی ہے تو اس لیے بیان کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ بہرحال یہ صحیح کہہ رہے ہیں آغا رضا زیدی صاحب جو ہے، جن کا اس کا اشارہ بھی میں سمجھ گیا۔ دوسرا مسئلہ ہے، دوسری چیز اہمیت کی عامل، وہ کیا ہے آغا مرحوم مظفر، میں نے ابھی آپ کے لیے تصور اور تصدیق، نصاب منطق کی تعریف بھی آپ کے ذہن میں تھی، میں نے اپنے لفظوں کے اندر بھی گزشتہ بحث سے ربط دیتے ہوئے آپ کے ذہنوں میں نے تصور اور تصدیق پہنچا تو دیا، لیکن آغا مرحوم مظفر بزرگوں کی روش سے خارج نہیں ہو رہے، بلکہ تصور اور تصدیق کو سمجھانے کے لیے جو انہوں نے یہاں پر مثال القاء کی ہے، مثال ڈالی ہے، مثال پیش کی ہے، یہ مثال سب سے پہلے ارسطو نے دی، اور پھر کیونکہ یہ بزرگوں کی محنتیں ہیں تو اس مثال کو بعد میں آنے والے علماء نے نکالا نہیں، رہنے دیا، کہا اسی مثال کے ذریعے سے ہی تصور اور تصدیق کو سمجھتے ہیں، بہتر ہے، بزرگوں نے کام کیا ہے اس پر، اس کے اندر اور کئی راز ہوں گے، ممکن ہے، اور میں نے بہرحال اس پہ دیکھا بھی صحیح، مختلف جگہوں پر واقعاً بڑا کام ہے، میں ان مختلف کاموں کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف مثال کی تطبیق کرواؤں گا، تصور اور تصدیق اس کے ذریعے سے سمجھ آئے کافی ہے، ورنہ کتنے پہلو ہیں اس کے اندر انشاءاللہ پھر بڑی کتابوں کے اندر۔ آئیے
کیا کہتے ہیں. اب جو یہ مثال پیش کرتے ہیں نا اتفاق سے, جیسا کہ میں نے چند دن پہلے بھی کہا تھا, جب علم جبرا کی مثال آئی تھی یا معادلات کی بات آئی تھی تو میں نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا, بعد میں خیر اس پہ فل ٹاس بال پہ چھکا بھی لگ گیا تھا, اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ مجھ سے زیادہ اس لیے جانتے ہوں گے کہ ہم نے فرض کریں 2005 2006 2007 میں جو ہے اپنی دنیاوی تعلیم جو ہے اس سے انقطاع کیا, صحیح ہے, سلسلہ ہمارا اس سے ٹوٹا, 2009 میں جو ہے اس فیلڈ کے اندر ہم آ گئے, تو اس کی جو اصطلاحات ہیں, جو ٹرمز ہیں, جو الفاظ ہیں, وہ اب ہمارے ذہن میں 100% نہیں ہے. تھوڑا سا کوئی الفاظ کوئی لفظ ہوگا تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کے ذہنوں میں تازہ ہوگا. ماشاءاللہ ابھی کوئی میٹرک کر کے آیا تو کوئی انٹر کر کے آیا ہے, تو کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوگا, اس طریقے سے ربط ہوگا آپ کا ان اصطلاحات کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. ہاں, یہاں پر تو انہوں نے اس کے لیے عربی اصطلاحات بیان کی ہیں, لیکن ان کے لیے انگلش آپ خود بتائیں گے, صحیح ہے. پینسل دیجئے, کوئی آپ اپنی کاپی جو بھی دینا چاہے, قربانی دینا چاہے, چلیں آگا توقیر صاحب دے رہے ہیں, پھر تصویر کھینچیے گا تاکہ سارے مومنین اس سے. نہیں میں ہٹا دوں گا سرکار, آپ سب ایڈمن ہیں, آپ سب ایڈمن ہیں. فوٹو پہلے بھی بھیجنی تھی, وہ جو آپ نے چارٹ جی بنایا. جی بالکل, یہ اچھا ہوا آپ نے یاد دلایا. آپ کا کام ہے کہ آپ مجھے ضرور یاد دلائیں تاکہ میں اس کو فوراً سے ہٹاؤں. آگا توجہ کیجیے گا میرے عزیز بزرگان, بھائی جان تھوڑا سا قریب آ جائے. آگا تھوڑا سا بھائی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التصور والتصدیق اذا رسمتا. چلیں بھائی, وہ مجھے کہہ رہا ہے رسم تھا, تو میں رسم کرتا ہوں, میں ترسیم کرتا ہوں. ماشاءاللہ دیکھیں اصطلاح القاء کر دی آغائے زین نے. کیا ہے آغا؟ ماشاءاللہ, کیا کہنے, ارے آپ تو سارے بڑے سیانے ہو. ٹرائی اینگل ہو, جی الحمدللہ ہو, ٹھیک. ٹرائی اینگل, کیونکہ 3 اس کے اینگلز ہیں, یعنی زاویے ہیں. بس اینگل کو زاویہ کہتے ہیں عربی میں, یہاں پہ لفظ زاویہ استعمال ہوگا. خوب آگا. اب میں ذرا اس سے آگے جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ آپ, یہ تو سب کو نام آتا ہے. اگلا سوال ہے آگا, یہ اور یہ, ان کو الگ کیا نام دیا جاتا ہے؟ سینٹی میٹر اور خالی لائنیں یا وہ صرف لائنیں پوچھ رہا میٹر سینٹی میٹر اور ہوں. لینتھ ہے, خط یا عربی ہے, میٹر اور سینٹی میٹر. چلیں ٹھیک ہے. یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ تینوں کتنے ڈگریز کے ہیں؟ نہیں کتنی ڈگریز کے ہیں, ایک کتنی ڈگری کا ہے؟ آگا یہ 90 یہ والا 90 کا ہے, یہ 90 برابر ہوں گے. آگا یہ والا 90 کا ظاہر ہے اگر ٹرائنگل ہے تو تینوں برابر ہوں گے. 90 آگا نیچے والا بڑا ہے نا. کہاں بڑا ہے وہ, آگا تو ابے بھائی وہ میری ابھی لے آؤں میں ڈی, وہ ڈی اور پی اور سی جو بھی ہے, ٹرائنگل تو بالکل برابر ہوگا نا. ٹرائنگل تینوں اینگلز برابر ہوں گے نا. ابھی اس کو نہیں دیکھو, میں نے اوپر لکھ دیا ٹرائنگل. ابھی میں اتنی پوری میئرمنٹ کیسے ہو سکتی ہے مجھ سے یار؟ کتنے ہوتے ہیں ٹرائنگل کے؟ تینوں کونے برابر ہوں گے. 360 ہوتا ہے نا, 60 60 60 کتنے ہو گئے یہ ٹوٹل؟ پلس کریں 180. شاباش, اس کو ذہن میں رکھیں. اب یہ کیا ہے لفظ استعمال کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں آگا یہ کونا اور یہ کونا, یہ 3 کونے, ان تینوں کونوں کے لیے لفظ استعمال کریں گے یہ زوایا. 180. شاباش. خود جا کے پھر اس پہ کام بھی کیجئے گا, آپ کو یہی چیز ملے گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بس اس کو عربی کے لفظوں میں ڈھال رہا ہوں, انگلش کے آپ بتائیے. ان کو تینوں کو یہ ہیں اضلاع, کس کو ان کو کہتے ہیں زوایا. اضلاع کس کو؟ اب آتا ہوں. یہ جو ہے نا, یہ بازو, یہ خود, یہ میں ادھر باہر کھینچ رہا ہوں, مراد یہ لکیر ہے یہ والی. ان کو کہتے ہیں, یہ ایک ذل ہے, اور یہ 3 ملا کے ان کو کہیں گے اضلاع. ایک ہوتا ہے ذل واد لام عین, ذل. نہیں کوئی مسئلہ ہے, سر پہ ہاتھ رکھتے تو میں ذرا پریشان ہو گیا, میں نے کہا پتہ نہیں. یہ زاویہ ہے, اس زاویے سے 2 اضلاع کھلے. ہاں 2 اضلاع کھلے نا, یہ ہر زاویے سے 2 اضلاع ہو گئے نا, یہ ادھر سے, یہ ادھر سے,
یہ ادھر سے ہو نا, ہر زاویہ دو زاویے, ہر زاویے سے دو اضلاع. ہاں صحیح ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹرائنگل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے تینوں کونے, تینوں جو اضلاع ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں. ابھی ہم نے فرض کیا, فرض کریں کہ 60 ڈگری کے ہی ہوتے ہیں, 180 کا بنتا ہے ٹرائنگل, ٹھیک ہے. یہاں تک ساتھ ہیں, اوکے. مجبوری تھی میری, بہرحال یہ کتاب میں دیکھیں. اذا رسمتا, ہاں, جب آپ بنائیں, ترسیم کریں, شکل بنانے کو رسم کہتے ہیں. مثلثاً, عربی میں اسی ٹرائنگل کا نام ہے مثلث. مثلث پہ آپ لگا سکتے ہاں, اذا رسمتا یا رسمتا, جو بھی دیکھ لیجئے گا آپ, ثلاثی مجرر اور باب تفعیل میں کیا فرق آ رہا ہے. مثلثاً, یہ میں نے ترسیم کر دی, انہوں نے حکم دیا, میں پیروی کی ان کی, ٹھیک. اب وہی کہانی جو پہلے بیان ہو رہی تھی, ادھر اس کو دیکھو, آنکھیں بند کرو, نفس کو متوجہ کرو اس کی طرف. ادھر تصویر آئی, آ گئی, چلیں آ جائیں. تحدثو, ایجاد ہوگی, فی ذہن کا, آپ کے ذہن میں, صورتن, ایک صورت, لہو, اس مثلث کی. مثلث نام دیا اس کو, یہ مثلث ہی ہے, نام نہیں دیا ہے. یعنی جس کو آپ ابھی, میں نے کھینچا تو آپ نے ٹرائنگل کہا نا, عربی میں اس کو مثلث کہتے ہیں. ہاں, یہ الگ نہیں کروں, ساتھ ہی ایک چیز ہے. عربی میں ٹرائنگل, عربی میں اردو, عربی انگلش میں جو ہے وہ ٹرائنگل, عربی مثلث. نہیں تھک گئے تو بتا دیجیے گا. تھکا نہیں ہوں, اوکے, اوکے ہوں. یعنی پوری فکر ہے, توجہ کے ساتھ. اچھا صحیح ہے. اچھا آقا غور سنیے گا, اب جا رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہمیں اصل یہ ہے کیا. یہ جو آپ کے ذہن میں صورت آئی, صورت وہی جس کو میں تصویر صورت بھی چل رہا تھا, یہ ہیا, یہ صورت کیا ہے, یہ حقیقت میں علم ہی ہے نا. یہ صورت کس چیز کا علم, اسی کا علم, مثلث کا. اسی مثلث کا علم ہے نا. آپ اس کے جاننے والے ہیں, علم اس کا ہے. ادھر جو رکھی تصویر, میں نے کہا آنکھیں بند کرو, ادھر جو چھپی ہوئی ہے وہ علم ہے. صورت کا ہو یا علم ہے, چلے. ارے یار, وہیا, اور یہ صورت کہاں ہی صورت, ادھر ادھر ادھر, اس کو نہیں دیکھو, کیونکہ کہہ رہے ہیں تحدثو فی ذہن کا صورت لہو. جب آپ نے اس کو ترسیم کیا تو اب ادھر ادھر آنکھیں بند کی تو ادھر ایک صورت آئی, یہ صورت علم ہے. اور صورت تو پہلے بھی تھی نا, یہ تو آپ نے دیکھنے سے پہلے کب تھی, یہ صورت جو دیکھ کے جو ذہن پہلے میں کہا تصویر آئی ہے وہ علم ہے. وہاں پھر جو آپ نے کل جو تعریف پہ وہ کیا تھا کہ وہ صورت, اس صورت کا, اس شکل کا ذہن میں آنا علم نہیں ہے, وہ صورت پہلے سے آپ کے ذہن میں وہ علم ہے. یہ کہا تھا کل کی تعریف میں وہ جو اشکال کیا تھا. نہیں, اشکال وہ میں نے دو الگ الگ چیز, وہ ایک معنی مصدری, میں نے کہا صورت کا آنا علم نہیں ہے بلکہ وہ خود صورت علم میں ہے, بھی بول رہا ہوں. اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. ادھر آ جائیں, دوبارہ آ جائیں, خود صورت ہی, اب بھی اسی پر ہی ہوں, کل بھی جو کہا تھا وہی ایسے کہہ رہا ہوں. وہاں حضور ہو یا انتباع لکھا ہوا تھا تو وہ عمل مصدری, یعنی تصویریں جو آ رہی ہیں, یہ آنا علم نہیں ہے بلکہ آنے کے بعد وہ جو تصویر ہے جو ذہن کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ علم ہے. وہ یہاں بھی یہی کہہ رہا ہوں آقا, یہ دیکھو, یہ تصویر میرے سامنے یہ رہی ہے, یہ یہاں پہ رسم ہے, بنی ہوئی ہے, آنکھیں بند کریں تو یہ پروسیس کہ یہاں سے ادھر آنا, یہ علم نہیں ہے. آ گیا وہ علم ہے, وہ جو ادھر بن گیا, یہ جو بن گیا ہے ذہن کے اندر جو صورت آ گئی, علم وہ ہے. یار وہی چیز تھی, خیر وہی, یہ صورت جو ادھر ہے, اس کو چھوڑو, ابھی اس کو چھوڑو. اللہ اکبر, تھوڑا قریب ہو جائیں, ٹوٹ جائے گی ٹیبل. وہی یہ صورت علم کا, آپ کا علم ہے. کس کے بارے میں, بہذا المثلث, اس مثلث کے بارے میں علم. یہ علم نہیں ہے, اس کی جو تصویر ذہن کے اندر ہے وہ علم ہے. یہ کیا ہے, یہ اس کا وجود خارجی ہے اسی تصویر کا. یار صحیح ہے, ٹھیک ہے. بہذا المثلث, ہاں آغا ساتھ ہیں تطبیق کرتے ہوئے, صحیح ہے. ترجمہ کیا ہوگا اس کا, یہ آپ کا علم ہے, یہ آپ کا علم ہے اس مثلث کے بارے میں, یا یہ آپ کا جاننا ہے اس مثلث کو. اور کتنے ترجمے بتاؤں سرکار, چھیڑے نہیں اس کو, ابھی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ. وَيُسَمَّا, یہ علم جو ادھر تصویر چھپی ہوئی ہے مثلث کی, وَيُسَمَّا کہا جاتا ہے, حاضل علم, اس مثلث کے علم کو کہا جاتا ہے بالتصوری, تصور. اب دیکھیں نام بدل رہے ہیں,
ادھر کہہ رہے تھے علم، صورت، اب کہہ رہے ہیں اس کو نام دیں تصور. تصور. اب یہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ تصور میں ہماری ایک خاص جہت ہے. وہ جہت سنیں، وَهُوَ، یہ تصور جو اس علم کا تھا، یہ تصور یہ ایسا تصور ہے کہ مجردن، ساتھ ہے نا، مجردن، جو خالی ہے. یاد ہے وہ ہم تصور کی تعریف کر رہے تھے، جس کے ساتھ حکم نہ ہو. ادھر ہم یہی تصور کی تعریف کر رہے ہیں، جس کے ساتھ حکم نہ ہو. یہ اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں. یہ ایسا تصور ہے کہ جو خالی ہے، جس کی بیوی نہیں ہے. مجرد کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو، چھڑا. ہاں، لا یستتبعو، یہ ایسا خالی تصور ہے کہ جو اپنے پیچھے نہیں لاتا، جو اپنے پیچھے نہیں چلاتا، جو اپنے پیچھے پیروی نہیں کرواتا. یہ تینوں ترجمے لغت کے اندر لکھے ہوئے ہیں. یہ اپنے پیچھے نہیں لاتا کس چیز کو؟ جزمن و اعتقادن، جزم اور وہی حکم. لیکن آگا وہ بہت تساموں سے کام لیا ہے نصاب المنطق والے نے. ابھی یہاں پر دیکھیے گا کہ حکم کا معنی کیسے بدلتا ہے. اور میں نے کہا نا کہ ابھی یہاں دوسری دنیا ہے. یہ 2.5 صفحے ایسے ہی خرچ نہیں کیے انہوں نے. یار یہ تو بہت مرتبہ آیا ہدایہ کی کتاب میں. تساموں کا مطلب ہوتا ہے کہ بلا وجہ دقت میں نہیں جاتے، ہلکے پن سے کام لیتے ہیں، آسان الفاظ استعمال کر دیتے ہیں. ہاں، ہدایہ والے یاد ہوگا آپ کو، جب حرف کی تعریف کی تھی تو کہا تھا کہ وہ علامات ہو، اور حرف کی علامتیں، جبکہ حرف کی کوئی علامت ہی نہیں ہے. تو آغا شیر افغان نے نیچے حاشیے میں لکھا تھا کہ یہ جو آپ نے حرف کے لیے علامت کا لفظ استعمال کیا ہے یہ تسامو ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی علامت ہے ہی نہیں، آپ نے تسامو سے کام لیا ہے. نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو. اچھی عبارت وہ ہے جو سمدیہ کے اندر ہے، یعرف بعدم قبول شیء من اخوائے، ایسا ہی ہے. چلیں، ہاں شاباش، من خواص اخوائے. آگا یہ ایسا تصور مجرد ہے کہ جس کے پیچھے جزم اور اعتقاد نہیں ہے. یقین، جزم بے معنی یقین. اب یہ سارے لفظ ایک ہی جگہ پہ لکھ دو، جزم، اعتقاد، یقین، قطع، قاف تو عین، قطع، یہ چارے ایک ہی لفظ ہیں. ابھی فی الحال اس کو جوڑنا چاہیں تو جوڑ سکتے ہیں. نصاب المنطق میں جو کہا تھا نا حکم، ایسا علم جس کے ساتھ حکم نہ ہو. ابھی فی الحال وہی ابھی ساتھ رہو. پھر آگا غور کریں. پہلے تو آپ نے صرف تصویر بنائی ہے، تو میں نے آپ کا تھوڑا سا اس کو جو چھیڑا نا میں نے، ہاں، کہ یہ 60 ہے تو یہ ضلع ہے، یہ تو زاویہ ہے، یہ سب آپ بتائیں گے ایک ایک کر کے. میں نے ایک ہی ٹائم میں کر لیا. میں نے پہلے کیا کیا، صرف تصویر بنائی تھی اور تصویر دیکھ لی ذہن کے اندر. اب دیکھیں، وَإِذَا، اور جب، تنبہتا، جب آپ متوجہ ہوں گے، الا زوایا، یہ رہے زوایا کی جانب، کونے، زوایا المثلثی، اس ٹرائی اینگل، اس مثلث کے زوایا کی طرف. ابھی آپ اس کو زوایا کو دیکھ رہے ہیں، تو جب زوایا کو دیکھ رہے ہیں تو زوایا کی ایک صورت لیں. یعنی اب آپ ٹرائنگل کو دیکھ رہے ہیں زوایا کے اعتبار سے، تو تحدثو لہا ایزن صورتن، تو پھر بھی آپ کے ذہن میں ایک صورت پیدا ہوگی لہا، ان زوایا کے لیے. یعنی ان زوایا کی ایک صورت بھی آپ کے ذہن میں. پہلے آپ صرف ٹرائنگل کو دیکھ رہے تھے، اب آپ کی توجہ گئی ہے کہاں؟ اس کے زوایا اور کونوں کی طرف. اب آنکھیں بند کریں، اب آپ اس ٹرائنگل کو دیکھ رہے ہیں من حیث زوایا. شاباش. دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. تحدثو، حادث ہوگی، ایجاد ہوگی، پیدا ہوگی، لہا، ان زوایا کے لیے، ایزن بھی، یعنی جس طرح اوپر خود مثلث کے لیے ہو رہی تھی، یہاں زوایا کے لیے صورتن، ایک صورت، فی ذہنے کا، آپ کے کہہ رہے ہیں. آگا یہ جو جناب عالی مثلث کو آپ ذہن میں تصویر کی صورت میں لے کر آئے، اس کے بعد زوایا کو لے کر آئے، یہ بھی تصور ہے. وہیا، اور یہ صورت کہ جو زوایا کی آپ کے ذہن کے اندر آئی ہے، یہ بھی من التصور المجردی، یہ بھی تصور مجرد ہے. یعنی اس کے پیچھے بھی کوئی جزم اور اعتقاد نہیں ہے، کوئی یقین و قطع نہیں ہے. ٹھیک. 2. پھر اب دیکھیں آگا، اس تصویر کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. گویا یہ مبتدا ہے،
اب یہ میں مثال دے رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا تقریب ذہن ہو جائے, آسانی ہو جائے آپ کے لیے. اب خبر لانا چاہ رہا ہوں میں تاکہ ایک جملہ بنے. ہاں تو دیکھیں, وَإِذَا رَسَمْتَ, رسم کا مطلب ایک اور تصویر بنانی ہے. وَإِذَا رَسَمْتَ خَطًّا, آپ رسم کرتے ہیں, ترسیم کرتے ہیں, چھاپتے ہیں ایک خط. بھائی آپ نے یہ خط یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یار آگے صفت لے کر آیا ہوں, افقیاً. اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں ایسے ہو لائن؟ اگر اسٹریٹ تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ کیا ہے یار بتا دو نا ذرا انگلش بھی اسپیلنگ. ہوریزن, ہوریزن, زینٹل, زونٹل, چلے ہوریزون, جو بھی آپ جو بھی ہو وہ بتا دو نا. چلے صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں خطوط متوازیہ, خطوط متوازیہ یعنی خط متوازی کہتے ہیں اس کو. صحیح ہے, متوازی. پھر دیکھیے گا, ابھی آپ فی الحال اس کو یہ متوازی کا نام نہ دیں, اس کو عمودی کا نام دیں. عمودی, یہ عمودی ہے یار, کہاں چلے گئے آپ؟ جو کتاب کے اندر نام ہے نا وہ دو یار. ارے سوری افقی, ارے یار مکس اپ ہو گیا یار, ربڑ گائیں, ربڑ گائیں. ہاں نہایتی معذرت خواہ, مکس ہو گیا یہ ہاریزونٹل کے چکر میں. بتایا تھا یہ سارا اسی میں بتایا تھا وہ آخری میں عالم صاحب میں. بابا دیکھو یہ لائن جو ہے اس کو کہیں گے افقی. کونوں کو یا اس لائن کو؟ ارے پوری لائن. وَإِذَا رَسَمْتَ, جب آپ رسم کریں ایک خط, ایک لائن جو افقی ہو, ایسی سیدھی ہو. وَفَوْقَهُ, اور اس خط افقی کے اوپر, خطً عمودیًا, ادھر سے لے آؤ, اوپر سے لے آؤ. اس لائن کو کہوں گا ایسے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادھر ہوریزنٹل ہو گیا تو یہ چلے بابا ورٹیکل, ورٹیکل وی صحیح ہے, ورٹیکل ٹھیک ہے, ڈاکٹر والی رائٹنگ لکھتا ہوں. وَفَوْقَهُ, اور اس خط افقی کے اوپر رسم کریں خطً عمودیًا, ایسی خط عمودی, مقاطعاً, جو کاٹ رہی ہو, لہو, اس افقی کو. اچھا آپ ذرا بتاؤ اس تصویر کو کہتے کیا ہیں؟ اس کے لیے کیا نام ہے؟ فور اینگل نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سیمی سرکل بھی کہہ سکتے ہیں, سیمی سرکل بھی کہہ سکتے ہیں. پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, میں تو بھول گیا ہوں. وہ تو آدھا سرکل ہوگا نا, آدھا. ہاں یہ مباحثے میں آپ اس پہ بحث کیجیے گا, مزہ آئے گا. صحیح ہے, یہی میں آپ کے سامنے القاء کرنا چاہتا تھا سوال. چل مقاطعاً لہوا, بھولے نا, آپ نے پہلے پڑھا تھا. نہیں مجھے نہیں یاد, میں نے تو پڑھا ہے. اچھا میں بھول گیا ہوں واقعا, میرے لیے اصطلاحات اب ابھی بھول گئے ہیں. ہم نے پہلے ہی نہیں پڑھا. یہ ایک الگ چیز ہے. اگر جب آپ نے یہ تصویر بنائی اس طرح سے تو تحدث, حادث ہوئی. کیا حادث ہوا؟ اگر ادھر غور کیجیے گا, ادھر دیکھو, یہ دو لائنوں کے بیچ میں جو کونا ہوتا ہے نا, میں نے ابھی بتایا اس کو زاویہ کہتے ہیں. تو اب اگر دیکھیں تو اگر اس کونے کو دیکھیں تو ادھر کی طرف دو زاویے بنے, دو اضلاع, اور اگر اس زاویے سے دیکھیں یہ ایک زاویہ اور اس کے ادھر دو اضلاع بن رہے ہیں. یعنی یہ ایک نہیں بنے, دو بن گئے. دو بن گئے نا یار. وہ کونا جس سے دو لائن نکلے ہیں, ابے دیکھتے ایسے ہو, یہ بلا وجہ ٹائم ضائع کرتا ہے یار بندہ, خدا کی قسم. اللہ اکبر, کب جان چھوٹے گی. لو تحدثو تو وجود میں آئیں گے جب آپ اس طرح کی شکل بنائیں گے کہ ایک افقی اور ایک عمودی ہو, تو کیا ہوگا؟ تحدثو, حادث ہوں گے, وجود میں آئیں گے زاویتان, دو زاویے ہو گے نا, یہ دو کونے یعنی دو زاویے. قائمتان, ہاں یہ صفت بہت اہم ہے. اگر دیکھیں یار جاؤں نہیں جاؤں اس کے اندر, لفظ قائمتان نہیں آتا نا, میں نہیں جاتا, مجبوری ہے میری. چلے دیکھیں آگا سنیں, کبھی کبھار ایسا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نا آپ میں سے کسی نے کہا تھا, آپ نے کہا تھا آگا یہ لمبی ہے تو یہ چھوٹی ہے تو آگے پیچھے ہوں گے. میں نے کہا ابھی فرض کرو کہ تینوں کونے برابر ہیں, لیکن اگر ہم فرض کرتے ہیں اس کو کہ یہ واقعاً آگے پیچھے ہوں, چھوٹی موٹی ہوں, تو پھر اس کے لیے نام بدلتے ہیں. کیا نام بدلتے ہیں؟ فرض کریں اگر اس زاویے کے یہ دونوں اضلاع برابر ہوں, جیسے کہ اس کے برابر ہیں یہ اور یہ, تو یہ زاویہ جب فرض کریں, اب بتا دیتا ہوں میں, چلیں 90 درجے کا ہو,
जिस जाविये 90 डिग्री कहते हैं उसको, अगर इस जाविये के दो अजला के दरमियान का जो डिग्री का फासला है वो 90 हो, तो इस जाविये को कहते हैं जाविया काइमा। 90 का हो, बराबर है 90 का बराबर नहीं 90 का हो, तो एक 90 का इधर हो गया, इधर भी बराबर है, यानी 90 का है, तो हम इसको भी कहेंगे जाविया काइमा। मुफरद है ना। लेकिन अब अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या कहें, दो जाविये हो गए काइमतान। अब समझ में आया, काइमतान यानी 90 दर्जे का, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें कम आगे पीछे भी तो हो सकता है। हम फर्ज करें मैं कोई ऐसी तस्वीर बनाता हूं, ये देखें, ये तस्वीर मैंने यूं बनाई है, यूं बनाई, तो अब आप ये तय है ना कि ये डिग्री ज्यादा है इससे, हो गया ना, ये ज्यादा है और ये, तो इस जाविये को कहेंगे जाविये मुनफरिजा। अब आपके पास अंग्रेजी में क्या इस्तिलाह है मुझे नहीं पता। और ये जो कम वाला जा होगा इसको कहेंगे जाविये हादा। लेस देन ग्रेटर देन कहते हैं। माशाल्लाह, गुड, जो भी हो, अब मुबासे में हल कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता, मैं तस्दीक नहीं कर सकता कि आया जो आप लफ्ज बोल रहे हैं यही उसका मिज़दाक है या नहीं है। ग्राफ से ही निकल रहा बाहर। वो क्या था दूसरा? एक ये मुनफरिजा, हाँ, वो तो और ये हादा, हादतुन। ये मैंने आपको बस बता दिया ज़हन में। जी, जाविये की सिफत बनेगी ना, क्योंकि उस कोने के एतबार से देख रहे हैं कि कितनी डिग्री पर अजला है, सही नहीं है। तो आगा ये अगर दोनों ये सब बिल्कुल बराबर हो, यानी टेढ़े मेढ़े ना हो, आगे पीछे ना हो, तो ऐसा होता है कि इस जाविये की जो डिग्री है वो 90, जब पूरी 90 हो तो कहेंगे जाविया काइमा। तो जब आपने ये शक्ल बनाई है ना, तो इस शक्ल से एक सूरत हमारे जहन में आई, और वो ये कि दो जाविये जो दोनों जाविया काइमा हैं। क्या है? आइए देखें, आइए माशाल्लाह। मुसल्लस को बनाया, मुसल्लस नहीं, नीचे वाली शक्ल, ऊपर वाली को छोड़ें। ऊपर वाली तो मैं अभी पूछता हूँ आपसे, वो खत्म हो गई, यहाँ के हद तक तो खत्म हो गई। मिसाल की वो जो भी मिसाल दे रहे थे, हाँ, ये दूसरी मिसाल में हम आ गए। दूसरी मिसाल, हाँ, इज़ा रसमता से दूसरी मिसाल में आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ये मुब्तदा, ये खबर फर्ज करें तो जुमला बन जाएगा। शाबाश, आ जाओ, अभी बनाते हैं। तहदुसु, ये मुब्तदा, ये खबर है। तहदुसु, हादिस होगी, ईजाद होगी, वजूद में आएंगे। क्या वजूद में आएंगे? जाविये। जब आपने ये शक्ल बनाई तो जावियतानी, दो जाविये यानी दो कोने, ऐसे जाविये जो काइमतान, जो 90 डिग्री के हैं। हुसैन को समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग हो रही है। फतन तकेशु, क्या होगा? नक्श होगा। क्या नक्श होगा? सूरतुल खत्तैन, इन दोनों खत की सूरत आपके जहन में बनी, नक्श हुई। वजावियतैन, और इन दो जावियों की सूरत भी आपके जहन में नक्श हो गई। ये भी तसव्वुर है, ये भी सिर्फ इनकी तस्वीरें जहन में आ रही ना, ये भी तसव्वुर है। वहिया मिनत तसव्वुरिल मुजर्रदी, ये भी तसव्वुर मुजर्रद, ये भी तसव्वुर मुजर्रद। यानी भी क्यों? क्योंकि इधर भी तसव्वुर था। आगा मेरी तरफ दिक्कत कीजिएगा। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता, अब लफ्ज बहुत कीमती आगा ने इस्तेमाल किए। कोई सवाल है आपके? ये इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? यही मैं पूछना चाह रहा हूं, इसमें साल क्यों समझ में आ गया? हाँ, आ गया ना। बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने शुरू में बता दिया, अब मैंने शुरू में बता दिया कि मैंने क्या कहा था कि ये जो बहस तसव्वुर और तस्दीक को समझाने के लिए बुजुर्ग ये मिसाल देते हैं। अभी आधी भी बात नहीं हुई, आप क्यों पे पहुंच गए? आगे बढ़े। वह इजारत था, वह भाई समझ में आया नहीं, ये पहले बता दो। अगर नहीं आया फिर इश्काल, आखिर में बहस मुकम्मल हो फिर कहिएगा यार ये क्या बात हो गई, फिर आप कहिएगा। वह इज़ा अरदता, आगा अब आप क्या कर रहे हैं? निस्बतो अमरिन इला अमरिन आखरा, अब उस इरादे की तरफ जा रहे हैं आप। वह इज़ा अरदता, और जब आप ये इरादा करें, किस चीज़ का इरादा? अंतुकारिना, कि आप कर्न करें, आप जोड़ें, आप मिलाएं। यहां पर तर्जुमा करें, आप निस्बत दें। बैनल काइमतैन, ये दो जावी है, इन दो जावियों की निस्बत, और किसकी निस्बत दें? किसके साथ? व मजमू ए ज़वायल मुसल्लसी, आपने इरादा किया है
کہ آپ ان دو زاویہ قائمتین کو نسبت دیں مثلث کے 3 زاویوں کے ساتھ. یعنی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھنا چاہتے ہیں یہ برابر ہیں یا برابر نہیں ہیں. تو برابری سے پہلے آپ کا یہ ارادہ ہوگا نا کہ اس کو بھی دیکھوں اس کو بھی دیکھوں اور ان کے اندر مقارنت دیکھوں. یہ ارادہ ہے. یار کیا ہے یار، لمبی کرتا ہے بہت، یہ بلا وجہ کرتا ہے، ٹائم ضائع کرتا ہے، میں نے نوٹ کیا ہے. وَإِذَا أَرَدْتَ، اور جب آپ یہ ارادہ کریں گے کہ ان تقارنا، کہ آپ نسبت سنجی کریں بین القائمتین، 2 زاویہ قائمے کے درمیان، و مجموع زوایہ المثلث، اور مثلث کے 3 زاویوں، مجموع زوایا، مجموعی ہوگا نا بینا کی وجہ سے. یار آپ کو چھوڑیں ابھی مطلب پر ہوں، یہ آپ خود ہی حل کریں گے. فتسالو، اگر جس وقت آپ مقارنت کریں گے، قرن کریں گے، قریب کریں گے، تو اس وقت آپ اپنے نفس کے اندر ایک سوال کو پیدا کریں گے. کیا سوال ہے؟ فتسالو فی نفسک، آپ اپنے نفس کے اندر یہ سوال کریں گے، حل ہما، آیا یہ دونوں متساویانی، درجے میں برابر ہیں، اس کے 2 اور اس کے 3 آیا برابر ہیں؟ نہیں، ابھی میں پوچھ چھوڑی رہا ہوں. نفس کے اندر آپ کے سوال آئے گا. ٹھیک، پھر جب آپ یہ سوال کریں گے تو سوال کے بعد ایک اور حالت آپ کے سامنے آئے گی، وہ ہے حالت شک و تشک. اچھا، یہ حالتیں آپ کے اندر آتی ہیں، ابھی فی الحال آپ کو عجیب لگ رہی ہیں جب ان کو الفاظ مل رہے ہیں. اس پورے پروسیس سے انسان گزرتا ہے. جب کسی محمول کو کسی موضوع پر حمل کرنا چاہتا ہے تو پہلے یہ ساری صورتیں کہ تصور کرو پہلے مبتدا کا، پھر تصور کرو آپ خبر کا، پھر ان دونوں کو قرن کرو یعنی نسبت دو، پھر دیکھو کہ آیا یہ محمول اس موضوع کے لیے ثابت ہے یا نہیں ہے. پہلے شک کرتے ہیں، پھر جا کے یقین حاصل ہوتا ہے. جب وہ یقین آتا ہے تو اسی کو تصدیق کہتے ہیں. اس سے پہلے کے سارے مراحل تصور ہیں. چھوڑو یار، ٹائم ضائع کر دیا. فتسالو، آپ سوال کرتے ہیں، فی نفسک، اپنے نفس میں. کیا سوال کرتے ہیں؟ حل ہما، آیا یہ اور یہ برابر ہیں. وتشکو، اور پھر آپ شک کرتے ہیں اپنے نفس کے اندر، فی تساویہما، ان کے برابر ہونے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں. پھر آپ جیومیٹری باکس کھولتے ہیں، اس میں سے آپ ڈی نکالتے ہیں، ٹی نکالتے ہیں، وہ سارے جو بھی اس کے آلات ہوتے ہیں اس کو بھی ناپتے ہیں، اس کو بھی ناپتے ہیں. یہ 90 کا، یہ 90 کا، 90 کتنے ہو گئے؟ ان کو ناپنا شروع کیا، یہ 60 کا، یہ 60 کا اور 60 کا، یہ کتنے ہو گئے؟ اس کو برہان کہتے ہیں. یہ جو آپ الگ سے دلیل قائم کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ برہان. لہذا شیخ صاحب اب وہی لفظ استعمال کریں گے نیچے. پہلے میں عبارت کو پورا پڑھ لوں. تحدثو، کیونکہ آپ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. تحدثو، حادث ہوگا جب آپ مقارنت کریں گے، جب آپ سوال کریں گے، جب آپ شک کریں گے. ان تینوں صورتوں میں تحدثو حاصل ہوگی، حادث ہوگی. اندک، آپ کے نفس کے اندر آپ کو صورتن، ایک ایسی صورت یہاں پر کس چیز کی صورت ہے؟ لنسبت التساوی بینہما، ان دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت کی صورت آپ کے ذہن کے اندر آئی ہے، لیکن ابھی تک بھی یہ نسبت شک کے ساتھ ملتبس ہے. اس کے اندر شک ہے، تصوری ہے. ہاں تصوری ہے. شاباش، یہ تصوری ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں وہی من التصور مجردا اذن. یہ بھی تصور ہے. کیوں؟ نسبت آ گئی ہے، یقین نہیں آیا. ہاں یہ بہت نقطہ اہم ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آغا نصاب کے اندر تو کہہ دیا کہ وہ علم کہ جو حکم کے ساتھ ہو وہ تصدیق ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آغا اگر کہیں پر نسبت ہو، حکم ہو، لیکن شک کے ساتھ ہو تو وہ تصدیق نہیں ہے، وہ تصور ہے. یہ بتلانا چاہ رہے ہیں. یہ نقطہ بہت قریب ہے. آغا وہ علم کہ جو حکم کے ساتھ ہو. پھر حکم کی تعریف کیا تھی؟ نسبت امر الی امر آخر. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آغا فقط نسبت کا آ جانا تصدیق نہیں ہے، اس نسبت پر آپ کو اذعان بھی ہو، یقین بھی ہو. لہٰذا اگر سوال باقی ہے، عالم شک میں ہے، تو وہ تصور ہوگا، وہ تصدیق نہیں ہوگا. مطلب ابھی تک آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے آپ کو. اور وہ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ جب آپ برہان قائم کریں گے. وہ اب بتا رہے ہیں وَإِذَا، مطلب یہ الگ الگ ہوں گے پھر دونوں. اگر آپس میں نسبت کا ابھی تک یقین نہیں ہے تو الگ الگ ہے. جی ابھی تک وہ حقیقت میں بھی الگ الگ ہے. اس کی الگ تصویر ہے، اس کی الگ تصویر ہے. پھر ہم نے ایک اور بات سوچی کہ اب ہم یہ دیکھیں ان دونوں کو نسبت دے کر کہ آیا یعنی سوال، آیا ان کی ڈگریز برابر ہیں یا نہیں ہیں. یعنی اس کے 2 زاویے،
اس کے 3 زاویوں کے برابر ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال لانے کے وقت بھی یہ دونوں چیزیں تو ہیں نا. دونوں چیزیں ہونے کے باوجود جب تک سوال ہے تصور ہے, اور جب تک سوال باقی ہے شک کی کیفیت دل کے اندر ہے, یقین نہیں آیا, تو وہ شک الا نسبت, یعنی نسبت کے اندر شک ہو تو بھی تصور ہے. یقین اب ہوگا اذا برہنتا, جب آپ کے پاس کوئی دلیل آ جائے. وَإِذَا بَرْهَنْتَ, اور جب آپ برہان قائم کریں, ناقابل شکستہ دلیل, جب آپ برہان قائم کریں کس پر؟ عَلَى تَسَاوِيهِمَا. اچھا ہما کی ضمیر سنیں, زاویتان قائمتان اور مجموع زوایل المثلث. ہما کی ضمیر اس طرح پلٹ رہی ہے, ایک ضمیر پلٹ رہی ہے 2 زاویہ قائمتان اور مجموع زوایہ مثلث. ہاں تینوں یہ 1 2 3, یہ 1 1 2 یہ 2, پانچوں کی طرف 2 کر کے, 1 اس 2 اس کے 3 اس کے. ہاں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا آیا یہ دونوں زاویے ان تینوں زاویوں کے برابر ہیں, یہ اب آپ اس پہ برہان لانا چاہتے ہیں, دلیل لانا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے, کوئی بھی دلیل لے کر آئیں گے. جیسے میں نے ابھی مثال دے دی آپ کو, کیا ڈی نکالی, جو بھی نکالی صحیح, تو آپ کوئی بھی اوزار نکالا الجیومیٹری سے, اور اس کے بعد آپ نے ادھر رکھ کے دیکھا آغا جان یہ بھی 90 کا ہے, یہ بھی 90 کا ہے, اور جب اس کو تولا ناپا ہم نے تو یہ 60 کا تھا, یہ 60 کا تھا, یہ 60 کا تھا. یہ آپ نے برہان قائم کر دیا, ہاں دلیل قائم کر دی کہ 90 پلس بھی کیا ہوتے ہیں 180 ہوتے ہیں, اور 60 بھی 80 ہوتے ہیں. جب آپ کو اس دلیل کے ذریعے سے یہ علم آ گیا کہ یہ اس کے برابر ہے, تو آپ کے ذہن کے اندر, آپ کے نفس کے اندر, آپ کے وجود کے اندر ایک نئی حالت آتی ہے. وہ حالت ہوتی ہے یقین کی حالت, وہ حالت ہوتی ہے قطع کی حالت, وہ حالت ہوتی ہے جزم اور اعتقاد کی حالت, اس کو تصدیق کہتے ہیں. وَإِذَا بَرْهَنْتَ, اور جب آپ برہان قائم کریں گے عَلَى تَسَاوِيهِمَا, ان دونوں کے برابر ہونے پر, تو تحصلو, تو حاصل ہوگی لک, آپ کے لیے حالتن, ایک ایسی حالت جدیدتن جو بالکل حالت جدیدہ ہوگی. نہیں جدیدہ یعنی نئی حالت ہے, گزشتہ تمام حالتوں سے نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ مغایرتن, یہ حالت جدیدہ ان گزشتہ تمام حالتوں کی بنسبت ان سے گویا غیریت اختیار کرنے والی ہوگی, الگ ہوگی, ان کی طرح نہیں ہوگی. کیوں؟ ان سب کے اندر سوال ہے, ان سب کے اندر شک ہے. یا اس کے اندر حکم ہی نہیں ہے, تصور ہوتا ہے تو حکم نہیں ہوتا نا, یعنی نسبت ہی نہیں ہے, یا نسبت تو ہے لیکن یہاں سوال ہے, یہاں شک ہے, اس لیے مغایرت ہے. لیکن اب جو حالت آ رہی ہے اس میں حکم بھی ہے, یقین بھی ہے, یعنی سوال نہیں ہے نا, شک نہیں ہے نا, تو یقین ہے. حالتن جدیدتن, اب آپ کے لیے حاصل ہو رہی ہے ایک ایسی حالت کی جو نہیں ہے. مغایرتن کیوں؟ کیونکہ ان میں نسبت نہیں تھی, یا اگر نسبت تھی تو وہ مشکوک والی نسبت تھی, اوپر والی میں. چھوڑو یار اس بات کو. للحالات السابقۃ, یہ پڑھ لیجئے گا بعد میں یہ ساری چیزیں. ان حالتوں کے ساتھ مغایرت رکھنے والی ہے یہ حالت کہ جو حالات سابقہ تھے, وہ تمام حالتیں جو پیچھے بیان کی گئی ہیں. بس آگا یہ جو حالت اب آپ کے ذہن کے اندر حاصل ہوئی ہے نا برہان کو قائم کرنے کے بعد, وَهِيَ إِدْرَاكُكَ, یہ آپ کا ادراک. ارے ادراک ہے, ادراک تو وہ بھی تھا, سوال ہے نا, غور کیجئے گا. وہ تصویر بھی ادراک تھی یا نہیں؟ نہیں بتائیے مجھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ سمجھ نہیں رہے ہیں, اسی لیے تو مجھے تکرار کرنا یہ نا نہیں, یہی یہاں پہ ایک سوال آئے گا. سمجھ تو آ گیا. وَهِيَ إِدْرَاكُكَ, اس ادراکوں کا نیچے لکھ دے تصدیق, یعنی ہم تصدیق کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں. لیکن یہاں پر میں ایک سوال آپ کے ذہن میں ڈال رہا تھا, میں سوچ رہا تھا شاید آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں. غلطی ہو گئی, نہیں چلتی رہتی ہے, غلطیاں ہوتی رہتی ہیں مجھ سے, انسان معذر معصوم نہیں. آقا یہ ادراک ہے, البتہ اس ادراک کی آگے صفت آ رہی ہے المستلزم. ارے 2-4 لفظوں کے بعد یار, المستلزم, یعنی وہ بھی ادراک تھا کہ جب یہ تصویر آئی تھی ذہن میں, وہ بھی ادراک تھا جب یہ تصویر بنائی تھی آپ نے, وہ بھی ادراک تھا کہ جب آپ نے ان دونوں کی نسبت سمجھی کی. حسن, تو وہ بھی ادراک ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آیا یہ برابر ہیں یا نہیں, وہ بھی ادراک تھا کہ جب آپ عالم شک میں تھے, کیونکہ تصویر تو تھی نا ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ ہے. لیکن جب برہان آ گیا تو اب یہ ادراک مستلزم حکم ہو گیا.
یعنی اب آپ کا نفس مطمئن. یہ ادراک نفس کے اطمینان کے ساتھ ہے, یہ ادراک جزم کے ساتھ ہے, یہ ادراک یقین کے ساتھ ہے, قط کے ساتھ ہے, اعتقاد کے ساتھ ہے, بھروسے کے ساتھ ہے. اور کیا بولوں یار, جبکہ وہاں ایسا. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو. روزانہ الگ الگ بندہ آتا ہے. وہی اور یہ حالت جدیدہ ادراکوں کا, یہ آپ نے درک کیا ہے, یہ آپ کا ادراک ہے. کیا ادراک ہے؟ لِمُطَابَقَةٍ نسبتی, وہ جو ہم نے اس کو اس کے ساتھ نسبت دی ہے, یہ نسبت عین واقعیت کے مطابق ہے. یعنی واقعاً ایسا ہے کہ یہ اس کے برابر ہے. وہی یا ادراکوں کا, یہ حالت آپ کا درک کرنا ہے لمطابقت نسبتی, کہ نسبت جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ واقعیت یعنی حقیقت سے مطابقت رکھتی ہے. ایسا ادراک ہے یہ کہ المستلزم, جس کا لازمہ یہ ہے کہ, اچھا ترجمہ یہ ہے, جو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے. ایسا ادراک جو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے کہ کیا آئے اس کے بعد, لحکم النفس, نفس ایک حکم لے کر آئے. حکم یہاں پر مراد کیا ہے؟ واو عطف تفسیری. اذعان, اذعان یعنی اطمینان, اذعان یعنی قط, اذعان یعنی یقین. اگر یہ سارے ایک ہی لفظ ہیں, یقین, قط, اعتقاد, جزم, اذعان, حکم نفس. یہ آپ جو نہیں کہتے ہیں ایسے, ہاں ایسا ہی ہے, یہ جو کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے نا, یہ ہے اذعان, یہ ہے تصدیق. ہاں ایسا ہی ہے. کیوں؟ آپ کے پاس الگ سے دلیل ہوتی ہے کہ ہاں میں نے ناپا تولا ہے, باقاعدہ میئرمنٹ کی ہے, ایسا ہی ہے کہ یہ اس کے برابر ہے. ہاں ایسا ہی ہے, اسی کو تصدیق کہتے ہیں. لیکن یہ کون سی تصدیق ہے؟ عرفی تصدیق ہے. منطقی تصدیق کیا ہے؟ ابھی ٹھہریں, یہاں سے ایک بحث شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ جو اچھا یہ بہت سنگین بحث ہے جو اب آ رہی ہے. یعنی یہ جملے سمجھنا آسان نہیں ہے. اگر آپ آج کے درس کا مباحثہ نہیں کریں گے تو پھر واللہ خدا انشاءاللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.